السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے امیر کویت کو ان کے کامیاب آپریشن پر مبارکباد دی ہے۔ تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے قطر کی جانب سے فلسطینیوں کی مسلسل مدد و حمایت کو انتہائی قیمتی بتایا ہے۔ صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1,03,500 کے قریب ہو گئی ہے، اور عالمی سطح پر تسلیم کی جانے والی لیبیائی وفاقی حکومت شہر سرت کے معرکے کی تیاری کے لیے وہاں اپنی فوجیں جمع کر رہی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک کویت کے امیر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کے نام ان کے کامیاب آپریشن پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صاحب سمو امیر نے ان کی مکمل صحت یابی اور دائمی عافیت کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی امیر کویت کے آپریشن کی کامیابی پر انہیں مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی برادر ملک کویت کے امیر کے نام ان کے آپریشن کی کامیابی پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ تنی اسنا کویت کی خبر رساں ایجنسی کونا نے کویت کے وزیر دیوان امیری شیخ علی جراح المصباح کا یہ قول نقل کیا ہے کہ امیر کویت شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کا آج ایک آپریشن کیا گیا ہے اور یہ سرجری کامیاب رہی ہے۔ اس سے قبل کویت کے دیوان امیری نے اعلان کیا تھا کہ وہاں ایک امیری فرمان جاری کر دیا گیا ہے جس کی روح سے امیر کویت شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کے کچھ آئینی اختیارات عبوری مدت کے لیے ولی عہد شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کو سونپ دیے گئے ہیں، اور بیان کے مطابق امیر کویت کے اسپتال میں داخل ہو جانے کے بعد یہ بیان وزیر دیوان امیری شیخ علی جراح الصباح کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج قصر البحر میں برادر ملک جمہوریہ ترکی کے وزیر دفاع جنرل خلوصی اکار اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے اپنے دورہ قطر کے موقع پر ملاقات کی ہے۔ مجلس شورا نے خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کی مجالس شورا پارلیمنٹس میں پارلیمانی اور خارجہ تعلقات میں ہم آہنگی اور کوارڈینیشن کی کمیٹی کے 12ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس اجلاس کا مقصد خلیجی قانون ساز کونسلوں کے اسپیکرز کے اگلے اجلاس کی تیاری کرنا تھی جو پرسوں منگل کے روز منعقد ہونے والا ہے۔ حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ نے علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر مسئلہ فلسطین کی مدد و حمایت پر مشتمل قطر کے کردار کو انتہائی قیمتی بتایا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر نے اپنے وسائل فلسطینی عوام کے لیے مسخر کر رکھے ہیں۔ ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ گزشتہ سالوں کے دوران اور خاص طور پر اس مدت میں آنے والے بحرانوں میں قطر نے جس طرح فلسطینیوں کی مدد کی ہے، فلسطینی عوام اس پر فخر و اعتزاز ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ عربی اور اسلامی موقفوں میں قطر کی سرگرم ڈپلومیسی اور سفارتکاری بہت نمایاں ہے، اور اس میں مسئلہ فلسطین کی مسلسل مدد و حمایت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ داخلہ اور خارجہ دونوں سطحوں پر فلسطینی عوام کی مدد کرنے والوں میں پہلے نمبر پر آنے والا ملک
قطر ہے۔ غزہ کی پٹی کی وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری ڈاکٹر غازی حمد نے بھی قطر ریڈیو کو دیے گئے اپنے ایک خصوصی انٹرویو میں مسئلہ فلسطین کے بارے میں قطر کے مستقل موقف اور فلسطینیوں کی مسلسل مدد پر روشنی ڈالی ہے۔ قطر کی جانب سے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے بعد اب یمنی بھائیوں کے لیے بھی قطر کی مدد کا ذکر ہو جائے۔ قطری ہلال احمر سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ یمنی متاثرین اور بے گھر ہو جانے والوں کی مدد میں حصہ لے رہی ہے، اور اس کے لیے ابدال گورنری کی 3 تحصیلوں میں اقوام متحدہ کے تابع یمنی انسانی فنڈ اوچا کے ذریعے پناہ گزینوں کی تیاری اور غیر غذائی اشیاء کی فراہمی کے اخراجات پورے کیے جا رہے ہیں۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی یمن میں اپنے نمائندہ مشن کے ذریعے 500 فیملیز کی پناہ گاہوں کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ 6 ماہ کے لیے تقریباً 1000 فیملیز کی رہائش گاہوں کے کرائے ادا کرے گی۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 340 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 354 مریض اس بیماری میں صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 1,03,377 ہو گئی ہے، اور اس مدت میں مزید 3 مریض وفات پا گئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اس وائرس کے مقابلے کے لیے ملک کی کوششیں کامیاب رہی ہیں، اور پیش کی ٹیسٹوں کی وجہ سے اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں بڑی مدد ملی ہے۔ اب اس وقت متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے، اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ قطر کی حکمت عملی اس وائرس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ قطر کے تمام اداروں نے کورونا وائرس کے مقابلے کی کوششوں میں حصہ لیا ہے، اور ان میں یہاں کا سائنس کلب بھی شامل ہے۔ اور اگر عالمی سطح پر نظر ڈالی جائے تو دنیا میں یہ وائرس اب بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، کہ اب دنیا میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 14.5 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ متاثر ملک امریکہ، بھارت اور برازیل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس امید پر بین الاقوامی کوششیں بھی جاری ہیں کہ اس وائرس پر قابو پا لیا جائے گا اور یہ وائرس دنیا سے غائب ہو جائے گا۔ عراقی وزیر خارجہ فؤاد حسین نے اپنے ایرانی ہم منصب محمد جواد ظریف کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس میں زور دے کر کہا ہے کہ ان کا ملک اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ متوازن تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر ایران کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کا ملک عراق کی سلامتی اور اس کے استحکام کی مدد کر رہا ہے، کہ یہ اس پورے علاقے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اب اگر لیبیا چلیں تو لگتا ہے کہ وہاں اب سرت شہر کا معرکہ بہت قریب آ گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جانے والی لیبیائی قومی وفاقی حکومت نے اپنی مزید فوجیں اس شہر کی طرف روانہ کر دی ہیں، کہ یہ خبریں عام ہو گئی تھیں کہ 200 سے زیادہ فوجی گاڑیاں سرت کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ایتھیوپیا میں بنائے جانے والے النہدہ ڈیم کا بحران ابھی تک جوں کا توں برقرار ہے، اور خبریں ہیں کہ مصر، سوڈان اور ایتھیوپیا ان تینوں ملکوں کے سربراہان پرسوں منگل کے روز ملاقات کرنے والے ہیں، اور افریقی یونین کی سرپرستی میں یہ اجلاس منعقد ہوگا، اور وہ بھی اس امید پر کہ اس سربراہی اجلاس میں اختلافی نکات یا پوائنٹس کو حل کر لیا جائے گا۔
ایتھیوپیا کا کہنا ہے کہ وہ پہلے سے تیار کردہ ٹائم ٹیبل کے مطابق ہی اس ڈیم کو بھرنے کا عمل مکمل کرے گا۔ اور اسرائیل میں گزشتہ کئی روز سے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اور آج یہ مظاہرے پیک پر پہنچ گئے۔ ان مظاہروں میں شریک ہزاروں لوگ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی حکومت کورونا بحران اور اس وقت درپیش اقتصادی بحران کے ساتھ برتاؤ میں ناکام رہی ہے۔ پھر خود نتنیاہو کو بدعنوانی اور کرپشن کے کئی مقدموں کا سامنا ہے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے امیر کویت کو ان کے کامیاب آپریشن پر مبارکباد دی ہے۔ حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے قطر کی جانب سے فلسطینیوں کی مسلسل مدد و حمایت کو انتہائی قیمتی بتایا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1,03,500 کے قریب ہو گئی ہے، اور لیبیائی وفاقی حکومت شہر سرت کے معرکے کی تیاری کے لیے وہاں اپنی فوجیں جمع کر رہی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ